بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فقال المصنف رحمہ اللہ تعالی باب ما جاء فی النہی عن تعاطی السیف مسلولا. باب ہے اس بارے میں، اس نہی کے بارے میں کہ تعاطی السیف تلوار کو دینا اور لینا، مسلولاً ننگا، بے نیام، تلوار اس حال میں ہو کہ اس کے اوپر نیام وغیرہ نہ ہو. تو کتاب الفتن ہے، کتاب الفتن جامع ترمذی، کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل جو آخری باب پڑھا تھا وہ کیا تھا اس میں کہ باب ما جاء فی اشارت المسلم الی اخیہ بالسلاح، کہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ کرنا. بھئی یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، پڑھا ہے آپ نے. اور اس سے پہلے جو امام صاحب نے باب باندھا تھا وہ کیا تھا کہ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ان یرضع مسلم، کسی مسلمان کو ڈرائے، خوف دلائے، خوف زدہ کرے. تو اسی میں سے امام صاحب نے باب باندھا اس سے اگلا کہ بھائی کسی مسلمان کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا بھی کیا ہے، اس کو ڈرانا ہی ہے نا، اس کو ڈرانے کے لیے. تو یہ تو بالولا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. جب ڈرانا مطلق ڈرانا ہی، جب خواہ مذاق میں آپ ڈرا رہے ہیں تب بھی جائز نہیں ہے. تو اب یہ باب باندھا امام صاحب نے کہ بھئی اس چیز سے منع ہے، اس نہیں کے بارے میں. ان تعاطی السیف، تعاطی کہتے ہیں الاخذ والاعطاء، لینا اور دینا، خواہ تلوار لی جائے یا دی جائے. مسلول السیف، تلوار مسلولاً بے نیام، ننگی تلوار لینے کو منع کیا گیا. اب یہ کس لیے منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائی لینے اور دینے والے میں سے کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی زخمی ہو سکتا ہے، کسی کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع فرمایا ان اس بات سے کہ یطاعت السیف، تلوار کو دیا یا لیا جائے، مسلولاً بغیر نیام کے، ننگا اس حال میں. اور اس میں خالی تلوار کا ذکر ہے، تلوار کا نام ہے. کس لیے کہ اس دور میں تلوار ہی تھی نا، عام تھی، یہی اسلحہ تھا، تلوار استعمال ہوتی تھی. لیکن صرف تلوار کا حکم یہ نہیں ہے، جو چیز بھی اس معنی میں ہو. آپ کسی کو خنجر پکڑا رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی چاقو پکڑا رہے ہیں، کوئی چھری پکڑا رہے ہیں، کوئی ایسی جیسے قربانی کے ایام میں کیا ہوتے ہیں، چھریوں میں پکڑائی جاتے ہیں چیزیں ذبح کرنے کے، بہت تیز چھریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان سب کو چاہیے آدمی کور کرے، کسی کور میں ہو. تو کوئی بھی چیز جو ہے اسلحہ ہے، ٹھیک ہے، گن ہے، پسٹل ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو لوڈ کر کے پکڑا رہے ہو یا اس کا ہاتھ آپ نے اس کے ٹگر پہ رکھا ہوا ہو، تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے. اس سے غلطی سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے تو گویا کہ اب دیکھیں شریعت نے خالی تلوار کو بے نیام لینے دینے سے منع کیا ہے. یہ کس لیے؟ کہیں غلطی سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے. تو کسی کو مارنا، قتل کرنا، جان بوجھ کے نقصان کو زخمی کرنا تو بالکل حرام ہے نا، ناجائز ہے. تو اس گویا کہ شریعت نے خالی برائی کو روکا نہیں ہے بلکہ اس کے ذرائع کو بھی منع کیا ہے، اس کے اسباب بھی بند کر دیے کہ وہ سبب ہی نہ ہو، شیطان مقام نہ کروایا آپ سے. اللہ اکبر. چلے قال ابو عیسیٰ فی الباب عن ابی بکر وهذا حدیث حسن غریب من حدیث حماد بن سلمہ وروى ابن لحیہ. هذا الحدیث مطلب لحیہ نبی سے حدیث کی روایت کیا ہے ابو زبیر عن جابر کے واسطے سے عن بنا الجہنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث حماد بن سلمہ فرماتے ہیں جو پہلی حدیث حماد بن سلمہ کی وہی عندی ایسا میرے ہاں زیادہ اصح ہے. چلے پڑھے اگلا باب. پڑھے باب پڑھے. قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتبعنه الله بشيء من ذمته. وفي الباب عن جند بن وابن عمر حديث حسن. یہ باب ہے باب ما جاء من صلی الصبح، اس بارے میں کہ جس انسان نے صبح کی نماز پڑھی تو فہو فی ذمۃ اللہ عز وجل، پس وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ کی ضمان میں آ گیا، اللہ کی ضمانت میں آ گیا. تو یہاں پر ہے جس نے صبح کی نماز پڑھی، اور حدیث میں بھی یہی الفاظ ہے، لیکن بعض روایتوں میں الفاظ ہے کہ من صلی الصبح فی جماعت، اس نے صبح کی نماز با جماعت پڑھی، اس کے لیے ہی ہے.
تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی، اور باقی روایتوں میں کیا ہے فی جماعت، جماعت سے پڑھی، فہو فی ذمۃ اللہ، پس وہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو یہ بہت عظیم حدیث ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دو انسان صبح کی نماز بعد پڑھے گا تو وہ گویا کہ ہر قسم کے شیطانوں سے، وسوسوں سے، ان چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا، جادو جنات وغیرہ چیزوں سے اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اور پورا دن جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ آگے فرمایا کہ فلا یتبعنکم اللہ، اللہ تمہارے در پہ نہ ہو جائے، بشیء، کسی بھی چیز سے، من ذمتی، اس کے ذمے سے، یعنی جو شخص اللہ کے ذمے میں ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ اللہ تم سے مطالبہ کرے گا، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تمہارے در پہ ہی نہ ہو جائے کہ تم نے اس کے بندے کو نقصان پہنچایا جو اللہ کے ذمے میں تھا، اللہ کی حفاظت میں تھا۔ تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ چلے بڑے باب ما جاء فی لزوم الجماعہ، یہ باب ہے جماعت کے لزوم میں، ٹھیک ہے، جماعت کے لزوم میں، جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت کے ساتھ رہنا۔ تو اس میں حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، فرماتے ہیں خطبنا عمر بالجابیہ، سیدنا عمر فاروق نے ہمیں خطبہ دیا جابیہ مقام پر، جناب عمر بن خطاب نے۔ تو کیا کہا، یا ایھا الناس، لوگو، انی قمت فیکم، میں تم میں ایسے ہی کھڑا ہوا ہوں خطبہ دینے کے لیے، کہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ایسے ہی۔ تو فقال، آپ نے فرمایا تھا، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچانا، ان کا خیال کرنا، ان کے احترام تعظیم کرنا۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہوں گے، ان کے بعد آئیں گے تابعین۔ ثم الذین، پھر وہ لوگ یلونہم جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تبع تابعین۔ کہا ثم یفشو الکذب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، جھوٹ عام ہو جائے گا، حتی یہاں تک کہ یحلف الرجل، آدمی قسم کھائے گا، ولا یستحلف، حالانکہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی، مطالبہ ہی نہیں ہوگا، خود بخود قسم کھا رہا ہے۔ ویشہد الشاہد، اور گواہی دینے والا گواہی دے گا، ولا یستشہد، حالانکہ اس سے گواہی طلب ہے۔ الا، خبردار، لا یخلون رجل، کوئی بھی آدمی خلوت میں نہیں ہوتا، تنہائی میں نہیں ہوتا، بامرأۃ، کسی عورت کے ساتھ، الا مگر کان ثالثہما، ان کے ساتھ تیسرا کون ہوتا ہے، الشیطان، شیطان۔ علیکم بالجماعہ، یہ باب سے متعلق ہے، علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت لازم ہے، جماعت کا لزوم لازم ہے، جماعت کے ساتھ رہنا لازم ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور اختلافات سے بچو، تفرقے سے بچو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، یہ شیطان جو ہے اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک آدمی کے ساتھ۔ وَهُوَ مِنَ الْاثْنَيْنِ، اور وہ دو سے اب زیادہ دور ہوتا ہے، بہت دور ہوتا ہے، تین سے اور زیادہ دور ہوتا ہے۔ من اراد بحبوبة الجنة، یا بحبوبة الجنة، من اراد بحبوحة الجنة، ٹھیک ہے، من اراد بحبوحة الجنة، جو شخص جنت کا وسط چاہتا ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ ترین منزلت اور مقام چاہتا ہے، تو فلیلزم الجماعہ، اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ فرمایا کہ من سرتہ حسنتہ، جس کو اس کی نیکی خوش کر دے، وساءتہ سیئتہ، اس کی برائی اس کو برے لگے، اس پہ اسے غم ہو، تو فذالکم المؤمن، یہ کیا ہے، یہی مومن ہے۔
تو یہ حدیث رسول، اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی وصیت کی اپنے صحابہ کے بارے میں، پھر صحابہ کے بنانے والے تابعین، پھر ان کے بنانے والے تبع تابعین، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یفشی الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا، لوگوں میں عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ یحلف الرجل ولا یستحلف، آدمی سے قسم کا مطالبہ کیا ہی نہیں گیا، مانگی نہیں گئی، پھر بھی قسم دے رہا ہے، کس لیے کہ قسم کا اس کے ہاں وہ مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی جرت جو ہے اللہ پر اور قسم کھانے پر بڑی زیادہ ہے، ورنہ قسم کھانا انتہائی جو ہے محتاط معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات قسم میں نہ ہو جائے جو حقیقت کے برخلاف ہو، تو قسم اٹھاتے ہوئے انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ جب جھوٹ عام ہو جائے گا، جب فتنوں کا دور ہوگا، تو لوگ قسم کھائیں گے بغیر قسم کے مطالبے کے۔ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، اور گواہی دینے والا گواہی دے گا لیکن اس سے گواہی کا مطالبہ، کیونکہ ان کے ہاں وہ ویلیو نہیں ہے، وہ اہمیت نہیں ہے گواہی کی، وہ احتیاط نہیں ہے اس میں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جو ہے بڑی بڑی قسمیں کھائی جا رہی ہوں گی۔ اور آگے فرمایا آپ نے الا خبردار خبردار، لا یخلون رجل بامرأ، کوئی بھی آدمی عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں ہوتا، یعنی مراد کیا ہے؟ اجنبیہ عورت، وہ عورت جو اجنبی ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ خلوت میں نہیں ہوتا، مگر ساتھ تیسرا کون ہوتا ہے؟ الا کان ثالثہما شیطان، یعنی وہ انہیں ابھارتا ہے برائی پر، گناہ والے کاموں پر ترغیب دلاتا ہے، انسان کے احساسات کو بھڑکاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ، بھائی تم پر کیا لازم ہے؟ جماعت۔ یہ ہمارے باب سے متعلقہ جملہ ہے، ہمارے پاس اس کا تعلق ہے، علیکم بالجماعہ۔ تو گویا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں یہ باب باندھا کہ جماعت کو لازم پکڑنا، ٹھیک ہے، اور خاص کر جب فتنوں کا دور ہو، جب آزمائش کا دور ہو، جب ہر طرف مسائل ہو، تو مسلمان کو چاہیے کہ جماعت کو، اب جماعت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، کہ یہ جماعت مراد ہے اس سے؟ پھر تو حرام نہیں کہ ہماری جماعت کے ساتھ ہیں، تو اس سے مراد جو ہے جو سواد اعظم ہے، جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے، یعنی امت مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسی جماعت جس پر کوئی امیر ہے، خلیفہ ہے، خلافت کا نظام ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ مراد ہے اگر کوئی ایسی جماعت ہے، یا تلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر یعنی امام موجود ہے، مسلمانوں کی جماعت موجود ہے، تو فرمایا اس کو لازم پکڑو اور اس سے اختلاف نہ کرو، جماعت سے نکلو نہ۔ اسی طرح سیدنا حذیفہ کی ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں فرمایا آپ نے جو سید وغیرہ میں ہے کہ تلزم جماعت المسلمین، بھائی جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، وہ امامہم، اور ان کے امام کو۔ تو سید حذیفہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ، اگر جماعت ہو ہی نہ، کوئی امام بھی نہ ہو، پھر تمام فرقوں سے الگ رہو، حتیٰ کہ تم وَلَوْ أَن تَعُضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حتیٰ کہ تم درخت کی جڑ کو ہی کیوں نہ کھانا کھا رہے ہو اس سے، کہ الگ تھلگ ہو کر رہو، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے تم اسی حال پر ہو، حتیٰ یدرکک الموت وانت علی ذلک۔ تو بہرحال اس سے مراد یہی ہے جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے، جہاں پر امیر موجود ہے، جہاں پر تمام مسلمان متفق ہیں اس کی امامت اور اس کی خلافت پر، تو ایسی جماعت کو لازم پکڑنا اور جماعت سے اختلاف نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور اس امام سے بغاوت نہ کرنا، اس کے خلاف خروج نہ کرنا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، بلکہ آگے ویسے اور بھی حدیثیں ذکر کی ہیں جماعت کے بارے میں، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور فرقہ سے بچو، اختلاف سے بچو، ٹھیک ہے، تفرقہ بازی سے بچو، جماعت میں رہو اور اختلاف، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف نہ کرو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، جو بندہ اکیلا ہوتا ہے، جماعت سے الگ تھلگ ہوتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے، شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، شیطان کی وسوسوں میں آ جاتا ہے۔ اور کہا کہ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، جب دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو شیطان ان سے زیادہ دور ہوتا ہے، تو جو جماعت سے ہو تو شیطان زیادہ دور ہے اس سے۔ وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، اور جو شخص جنت کا وسط چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جنت کے درمیان میں رہنا چاہتا ہے، اس پہ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، لازم ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کر رہے، چمٹ کر رہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ من سرتہ حسنۃ، جس کو اس کی نیکی خوش کر دے، نیک کر کے انسان کو خوشی ملتی ہو، ٹھیک ہے، اور وساءتہ سیئتہ، اس کی برائی اس کو برا لگے،
کوئی اگر گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اس انسان کو افسوس ہو، اس پر تکلیف ہو، اس پر اس کو بری لگے، تو یہ فذالکم المؤمن، یہ بندہ مومن ہے۔ اور وہ انسان جس کو فرق نہیں پڑتا نہ نیکی سے اور نہ برائی سے، نہ اطاعت سے نہ نافرمانی سے، تو گویا کہ اس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے، یا انتہائی کمزور ہے۔ اگر ایمان ہوتا، ایمان قوی ہوتا، تو اسے نیکی سے خوشی ہوتی اور برائی سے اس کو برا محسوس ہوتا۔ اگلی حدیث کیا ہے؟ قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کی حفاظت، اللہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت، ضمانت، ان کا بچاؤ، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، تو بہرحال یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ جماعت کے معنی میں بہت ساری حدیث آتی ہیں، اگرچہ بعض میں کلام ہے لیکن بہت ساری روایات ہیں جو مل کر قابل حجت بن جاتی ہیں۔ تو فرمایا آپ نے کہ بھائی اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں، اللہ کی حفاظت جو ہے جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ گویا کہ جو انسان جماعت کے ساتھ ہو وہ تکلیف سے، فتنوں سے، اذا سے وہ محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سکینت میں رہتا ہے، اللہ کی رحمت میں رہتا ہے جب لوگوں کے ساتھ متفق ہے وہ۔ اور جو شخص جماعت سے الگ رہتا ہے گویا کہ وہ شخص اضطراب میں رہتا ہے، تکلیف اور اذا میں رہتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث قال حدثنا ابو بکر بن نافع البصری قال حدثني المعتمر بن سليمان قال حدثنا سليمان بن المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یجمع نہیں جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، امتی میری امت کو، او قال یا فرمایا کہ امت محمد، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع نہیں کرے گا اللہ امت محمد کو، علی ضلالۃ گمراہی پر، وید اللہ اور اللہ کا ہاتھ مع الجماعہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، ومن شر اور جو شخص الگ رہا، مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا، الگ تھلگ ہو گیا، شر الی النار تو وہ آگ میں گر گیا، وہ آگ میں جائے گا، وہ آگ میں بھی انفرد فیہا، آگ میں اکیلا ہوگا، آگ میں جائے گا، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کی جماعت سے یا اہل جنت کی جماعت سے الگ ہو کے جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مشہور مسئلہ اس حدیث میں ذکر ہے۔ ایک تو جماعت کی بات ہے نا، ٹھیک ہے، تو پیچھے پڑھ لی ہم نے، گزری بھی صحیح۔ اب اس حدیث میں ایک نیا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وقد استدل به على حجیت الاجماع، اس حدیث سے استدلال کیا گیا اجماع کی حجیت پر، اجماع امت کی حجیت پر، لیکن بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس معنی میں اور بھی بہت ساری حدیث ہے، اس معنی میں اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جن سے اجماع کے حجیت پر استدلال کیا گیا، بہت ساری حدیث ہیں، ان میں سے کچھ میں کلام بھی ہے کہ بہرحال کچھ حدیث صحیح بھی آتی ہیں، کچھ حدیث صحیح بھی ہے، تو بہرحال تمام حدیث مل کے قابل حجت بن جاتی ہے۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ضلالت پر اور گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، آگے امام صاحب نے خود بھی وضاحت کی ہے، امام صاحب وضاحت کر رہے ہیں کہ جماعت سے مراد کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین فرمائے میری امت کو ضلالت پر گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث بھی جس میں ہم نے فرمایا کہ ایک طائفہ ایسا ہوگا جو ہر دور میں حق پر رہے گا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ قیامت کے آنے تک وہ لوگ جو ہے وہ حق پر رہیں گے۔ قال ابو عیسیٰ وتفسیر الجماعہ، امام فرماتے ہیں جماعت کی تفسیر کیا ہے، جماعت سے مراد کیا ہے۔ اہل علم کے ہاں اہل علم نے کیا تفسیر کی ہے اس کی کہ جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کی رحمت جماعت کے اوپر ہے، اللہ کی حفاظت جماعت کے ساتھ ہے، جماعت سے لگے فرمایا ہم اہل الفقہ والعلم والحدیث، یہ کون لوگ ہیں؟ جو اہل فقہ، اہل علم اور
اہل حدیث محدثین لوگ جو صاحب حدیث ہیں، اہل فقہ، اہل علم ہے. قال فرماتے ہیں وسمعت الجارود بن معاذ، میں نے سنا جارود بن معاذ سے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سنا سیدنا علی بن حسن سے، وہ کہہ رہے تھے میں نے سنا عبداللہ بن مبارک سے کہ فرماتے علی بن حسن نے کہا کہ میں نے سوال کی عبداللہ بن مبارک سے کہ من الجماعہ، بھئی جماعت کون ہے، جماعت کسے کہتے ہیں؟ تو جناب عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر، جماعت کون ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. تو قیل لہ، ان سے کہا گیا قد ماتا، ابو بکر عمر فوت ہو چکے، اب جماعت کون ہے ان کے بعد؟ میں فلاں فلاں جماعت تھی. کہا گیا وہ فوت ہو چکے فلاں فلاں، ان کے بعد جماعت کون ہے؟ تو فرمایا جناب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہ ابو حمزہ السکری جماعت. ابو حمزہ السکری کون ہے؟ وہ جماعت ہے. تو جہاں پر بھی اہل علم موجود ہوں، جہاں پر بھی اہل فقہ موجود ہوں، صحیح منہج پر چلنے والے موجود ہوں، تو ان کا ساتھ اختیار کرنا، ان کے ساتھ رہنا. قال ابو عیسیٰ و ابو حمزہ ہوا محمد بن میمون وقال شیخا صالحا وانما قال هذا فی حیاتہ عندنا. فرماتے ہیں یہ جناب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یہ بات تب کی کہ جب ابو حمزہ زندہ تھے، ہم میں موجود تھے. کہا وہی جماعت ہے، ان کو لازم پکڑو. چلے جی پڑھیں گے اب. باب ما جاء فی نزول العذاب اذا لم یغیر المنکر. باب ہے عذاب کے اترنے کے بارے میں کہ جب انسان برائی کو تبدیل نہ کرے. اذا لم یغیر المنکر، جب برائی کو تبدیل نہ، جب برائی کو روکا نہ جائے. قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ تقرؤون هذه الآیہ، تم یہ آیت پڑھتے ہو نا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. کہ ایمان تم پر کیا لازم ہے؟ علیکم انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ کرنا، اپنے آپ کو بچانا، اپنی حفاظت کرنا تم پر ہے، لازم ہے. اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچاؤ. ٹھیک ہے. لا یضرکم، تمہیں نہیں نقصان دے گا، من ضل، جو کوئی بھی گمراہ ہو گیا، اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو. اگر تم ہدایت پر ہو، اگر تم صحیح راستے پر ہو، تم اپنے آپ کی حفاظت، اپنے آپ کو بچا رہے ہو، تو جو مرضی گمراہ ہو جائے تمہیں اس سے کوئی نقصان ہے. تو گویا کہ اس آیت مبارکہ سے جو ظاہری مفہوم نکل رہا ہے وہ کیا ہے کہ انسان پہ خالی اپنا حفاظت کیا ہے، وہ لازمی ہے، لیکن امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا یہ لازمی نہیں ہے نا. اس آیت مبارکہ سے ظاہری مفہوم ہی نکل رہا ہے، ایسے ہی ہے ظاہری. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم، بے شک لوگ جب ظالم کو دیکھے، فلم یأخذوا علی یدیہ، اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، اس کو ظلم سے روکیں گے نہیں، اوشک، بہت قریب ہے، قریب ہے، ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، کہ اللہ ان سب کو ہی عذاب میں لپیٹ دے. ٹھیک ہے، اللہ عام کر دے ان سب کو عذاب میں، اپنے عذاب میں، اللہ سب پر عمومی عذاب لے آئے. تو گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ آیت مبارکہ اپنے ظاہری مفہوم پر نہیں ہے، یا جو اس سے ظاہری تعبیر سمجھ آ رہی ہے وہ مراد اس سے نہیں ہے. اگر اس سے کوئی انسانی مفہوم نکالے کہ صرف اپنے آپ کا خیال کرنا لازم ہے، امر بالمعروف کرنا یا منکر سے روکنا، برائی سے روکنا یہ لازم ہے، تو کہا کہ یہ مفہوم غلط ہے آیت مبارکہ کا، یہ مفہوم صحیح نہیں ہے. تو بہرحال صحیح بات یہی ہے کہ امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کرنا، ٹھیک ہے، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کیا ہے؟ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ ہاں دیکھیں اس آیت مبارکہ سے بھی تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا، فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ جب تم ہدایت پر ہو، ہدایت سے مراد کیا ہے؟ کہ جب تم وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہو جس کے تم مکلف ہو، اور اسی تکلیف کے اندر کیا ہے؟ امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ جب تم اس کو ادا کرو گے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، ٹھیک ہے، اپنی اپنی گنجائش کے مطابق جب تم یہ عمل کرو گے تو پھر تمہیں کسی کا گمراہ ہونا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر اس سے یہ مفہوم نکالا جائے کہ صرف اپنا بچاؤ لازم ہے، امر بالمعروف لازم نہیں ہے یا نہی عن المنکر لازم نہیں ہے، تو یہ مفہوم صحیح نہیں ہے۔ چلے پڑھے گا باب جی، کتاب الفتن کا یہ باب ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، منع کرنا، ٹھیک ہے۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف سے مراد کیا ہے؟ ہر نیک کام، ہر اچھا کام، ٹھیک ہے، اسم جامع لکل ما عرف من طاعت اللہ، ہر وہ کام جو اللہ کے اطاعت والا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے انسان کو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا کام، بھلائی کرنے والا کام، یہ ہر وہ کام جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، شریعت نے اس کی ترغیب دلائی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ۔ اور منکر کیا ہے؟ منکر وہ اس کی ضد ہے، منکر معروف کی ضد ہے، ہر برائی والا کام، اللہ کی نافرمانی والا کام، لوگوں کے ساتھ برے اخلاق، برے معاملات والا کام، جو تمام برائیاں جو ہے وہ اس منکر میں آ جاتی ہیں۔ تو سیدنا حذیفہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو بعض حضرات ترجمہ کرتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کہ ترجمہ صحیح اس کا کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی۔ کیا قسم کیا فرمایا آپ نے قسم اٹھانے کے بعد؟ اور قسم اٹھائی کس لیے؟ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور بضرور معروف کا حکم دو گے، امر بالمعروف کرو گے، اچھائی کی دعوت دو گے، بھلائی کو پھیلاؤ گے، لوگوں میں عام کرو گے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم لازمی برائی سے لوگوں کو روکو گے، اللہ کی نافرمانیوں سے روکو گے، ٹھیک ہے، تم منکر کو پھیلنے سے منع کرو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے جان بوجھ کر طاقت ہوتے ہوئے، او لیوشکن اللہ، قریب ہے کہ پھر اللہ ان یبعث علیکم عذابا، عقابا منہ، اللہ تم پر عذاب بھیج دے اپنا، قریب ہے کہ پھر اللہ تم پر اپنا عذاب بھیجے۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ ثم تدعونہ، پھر تم اللہ کو پکارو گے، فلا یستجاب لکم، لیکن تمہاری پکار قبول نہیں کی جائے گی، تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو گویا کہ اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ امر بالمعروف کیا ہے اور منکر سے روکنا کیا ہے؟ لازم ہے نا، یہ واجب ہے، ہاں، لیکن ہر انسان کے اوپر اپنی طاقت کے مطابق ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہے۔ جسے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے روکیں گے نہیں ظلم سے، یعنی جو شخص ظالم کو دیکھتا ہے اس کے ظلم کو پہچان لیتا ہے اور اس کو روک بھی سکتا ہے، اس کو منع کر سکتا ہے، اور منع کرنے کے پھر درجات بھی ہوتے ہیں، اس سے آگے امام صاحب نے ایک اور باب بھی باندھا ہے، اس میں درجات بھی امام صاحب بیان کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ کام لازم ہے، لوگوں کو ظلم سے روکنا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، منع کرنا۔ اگر انسان جان بوجھ کے کام نہ کرے، کہے کہ مجھے اس سے کیا فرق ہے، جو کرتا کرتا رہے، تو پھر جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، اس باب کی آخری حدیث ہے۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الانصاري الاشهري عن حذيفة بن اليماني، سیدنا حذیفہ کی حدیث ہے۔ اور سیدنا حذیفہ کون ہے؟ لقب کیا ہے ان کا؟ صاحب
سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل کے رازدان، آپ نے ان کو بہفر نام بتائے تھے منافقین کے بھی، اور بہفر ان کو آپ نے خبریں بتائی تھی جو ہونے والی تھی آپ کے بعد. فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والذی نفس بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ تقتلوا، یہ بعض میں ہے تقتتلوا، حتیٰ کہ تم آپس میں قتال کرو گے، بلکہ حتیٰ تقتلوا امامکم، حتیٰ کہ تم اپنے سلطان کو، اپنے امام کو قتل کر دو، وتجتلدوا باسیافکم، اور تم آپس میں لڑو، ٹھیک ہے، تلواروں کے ساتھ لڑو، آپس میں قتال کرو، آپس میں مسلمان قتال کریں گے آپس میں، وَيَرِثُوا دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ، اور تمہاری دنیا کے وارث کون بن جائیں گے؟ تم سے برے لوگ، تم میں سے شریر لوگ، یعنی وہ تمہارے حکمران بن جائیں گے، وہ تمہارے جو ہے جو لوگوں کا مال لینے والے، لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے، فتنوں کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ ڈالنے والے، وہ بن جائیں گے. تو گویا کہ امام سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو حدیث باتیں بتائی گئی ہیں کہ تم اپنے امام کو مارو گے، آپس میں جنگ و جدال کرو گے، اور تمہارے عمراء کون بن جائیں گے؟ برے لوگ. گویا کہ امام سے بتانا چاہ رہے ہیں متنزل رحمہ اللہ کہ یہ کب ہوگا؟ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے، جب وہ فریضہ جو ہے چھوڑ دی جائے گا تو اس کی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پھر یہ کام آئیں گے. لیکن بہرحال یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں کلام ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث میں عبداللہ الاشلی جو ہے ان میں بھی ضعف ہے، تو اس لیے یہ حدیث ضعیف حدیث ہے. چلے